چار گلا کا سعودت کتنا سی اسحاق جی 10,000. یہ جو ہمارے نمازی ہیں جامع مسجد رفیہ کے یہ ہر وقت لکھتے رہتے ہیں لیکن اصل بات لکھتے ہیں بات اچھی ہے 10,000 تک تو پہنچے نا تو کچھ نہ بیڑا تو کیا نا. اصل فگر 10,000 نے 8,000 کم بتایا ہے مگر کچھ بتایا تو ہے نا. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 18,000 نبی. کتنے؟ 18 سارے بولے کتنے؟ 18,000 نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں. تو مولا ادھر 18,000 دے دیے اور جو اسماعیل ہے جس کی دعا کو تو نے سنا ہے اس میں فرمایا 18,000 ایک طرف اور اسماعیل کے گھر میں محمد مصطفیٰ ہے. وہ 18,000 کا وہ مقام نہیں ہے جو میرے محمد مصطفیٰ اکیلے کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ اہل سنت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. اور کتنی پشتوں کے بعد حضور پیدا ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور کی ذات پاک تک کتنی پشتیں ہیں؟ 41. کتنی؟ 41 پشتوں کے بعد جناب حضور محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے. 41 پشتوں کے بعد پورا 40 کا عدد پورا ہوا اور ادھر حضور محمد مصطفیٰ کا سورج طلوع ہوا. جہاں پیدا کیا اس علاقے کا نام عرب ہے. عرب اور عجم پوری دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرے, دو حصے عرب اور عجم. عجم گونگے کو کہتے ہیں اور عرب اسے کہتے ہیں جو بہت اچھا بولتا ہو. سرکار کو وہاں پیدا کیا جو سب سے اچھا بولنے والے لوگ ہیں, اور باقی پوری کائنات میں جو نبی پیدا کیے وہ عجمی بھی تھے عربی بھی تھے, لیکن سرکار کو عرب میں پیدا کیا. سرکار کے اس دادا کا نام جس دادا کی پیشانی پر واضح نور نظر آتا تھا سرکار کا, اس کا نام کیا ہے جی؟ یہ تو سو کا سوال ہے, دینا چاہیے جی. عبد مناف. جناب عبد مناف وہ ہستی ہے جن کی پیشانی میں سیدھا سرکار کا نور تھا, واضح طور پر نظر آتا تھا. امام سہیلی نے لکھا, علامہ ابن قیم نے لکھا, علامہ ابن تیمیہ نے لکھا, جناب قاضی عیاض نے لکھا, امام مالک نے خود لکھا, چاروں ائمہ فقہ نے لکھا, ائمہ مجتہدین نے لکھا, تمام دنیا کائنات علم کے ہر شخص نے لکھا. جناب عبد مناف کے چہرے پر سیدھا ماتھے پر سرکار کا نور تھا, سرکار کا نور تھا. اور جب کوئی پوچھتا کہ آپ کے یہ چہرے پہ نور کس کا ہے, فرمایا یہ میری آل میں سے ایک شہزادہ ہوگا جو خاتم النبیین ہوگا, یہ اس کا نور ہے. اور اس نور کو دیکھ کر پوری دنیا جناب عبد مناف کا احترام کرتی تھی. اب جہاں جاتے لوگ کھڑے ہو جاتے. حضرت عبد المناف کے پھر آگے بیٹے ہیں جن کا نام کیا ہے؟ ہاشم. کیا نام ہے؟ ہاشم. ہاشم. ان کے 4 بیٹے تھے. جناب عبد مناف کے بیٹے 4 تھے. بڑے بیٹے کا نام ہاشم تھا اور چھوٹے سب سے بیٹے کا نام مطلب تھا. وہ جو سب سے بڑے بیٹے ہاشم ہیں نا, ان کی اولاد سرکار آگے, اور جو ہاشم کے بیٹے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ ہاشم کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ میں نے جان بوجھ کے یہ موضوع شروع کیا. میلاد شریف میں کم سے کم سرکار کے باپ دادا کا نام تو یاد ہوگا. میلاد میں اگر سرکار کے باپ دادا کا تعارف نہ ہو تو میلاد ادھورا رہ جاتا ہے. اس لیے میں نے اس ٹاپک کو لیا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں موجود رہیں. ہاشم جناب عبد مناف کے بڑے بیٹے ہیں, مطلب سب سے چھوٹے بیٹے ہیں. ہاشم کعبہ کے چابی بردار تھے, کعبہ کے سردار تھے, کعبہ کے متولی تھے, مکہ کے سردار میں ان کا شمار ہوتا تھا. ہاشم گئے تجارت کی غرض سے شام اور قیام کیا تجارتی سفر میں مدینہ پاک میں, اور وہاں مدینہ پاک میں جو مدینہ کا بڑا سردار تھا اس کا نام تھا عمر بن لبید.
کیا نام تھا؟ عمر بن لبید. اس کے ہاں ٹھہرے اور اس کی بیٹی تھی، اس کا نام تھا سلمہ. جب وہ بیٹی کو دیکھا، صاحبزادے مہمان ہوئے، بیٹی کو دیکھا. عربوں میں شادی کا طریقہ تھوڑا اور ہے. عربوں میں کسی کو رشتہ آفر کرنا کوئی عیب نہیں ہے. خود لڑکا بھی کہہ سکتا ہے تیری بیٹی مجھے چاہیے، اور لڑکے کو بھی یہ حق ہے اور لڑکی والوں کو بھی یہ حق ہے بغیر کسی حال کے. وہ اوپن کہہ سکتے ہیں تمہارا بیٹا ہمیں پسند ہے، ہم بیٹی دینا چاہتے ہیں. یہ عربوں کے کلچر کا حصہ ہے. یہ جو لوگ آج تماشا بناتے ہیں نا، جناب ابو بکر صدیق نے سیدہ فاطمہ کا رشتہ مانگا، حضور نے دیا نہیں. آگے پھر آپ کو پتا ہے وہ جتنا گند پھیلاتے ہیں نا، قابل ہی نہیں تھا معاذ اللہ، دینا ہی نہیں تھا، آتا ہی نہیں تھا، موڑ ہی دیا، بھیج ہی دیا. یہ ساری باتیں غلط ہیں. عربوں کے رواج میں رشتے کی آفر کرنا کوئی عیب نہیں تھا، آفر کو نو کرنا کوئی عیب نہیں تھا. جناب حضور کے دادا نے، جناب ہاشم نے خود اپنے سسر سے کہا مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو. انہوں نے کہا کہ میرے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ کعبے کا چابی بردار اور میری بیٹی اس کے گھر میں. انہوں نے اسی وقت ہاں کر دی. اچھا ہاں کی کوئی بارات لے جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، اسی موقع پر شادی ہو گئی. شادی ہوئی اور شادی کے ساتھ ہی اسی وقت رخصتی بھی کر دی. لیکن شرط یہ رکھی عمر بن لبید نے جناب ہاشم سے کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو پہلے بچے کی پیدائش میرے گھر میں ہوگی. یہ آج بھی آپ کو پتا ہے ہمارے سب کانٹیننٹ کا بھی کلچر ہے. پہلی بار بچیاں اپنے والدین کے گھر میں جاتی تو وہ گھر میں گئے، وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں جب تشریف لے گئے تو بیٹا پیدا ہوا. کون پیدا ہوا؟ بیٹا پیدا ہوا. اور پیدا ہوتے ہی بیٹے کے بچے کے بالوں میں تھوڑی سی سفیدی تھی. کیا تھا؟ سفیدی. سفیدی. اب بچہ بالکل پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی بالوں میں تھوڑی سی سفیدی. عربی زبان میں سفیدی کو کہتے ہیں شیبہ یا شیبہ. تو نام رکھا گیا شیبہ. کیا نام رکھا؟ شیبہ. حضور کے دادا میں کسی کا نام آپ کو شیبہ ملتا ہے کتابوں میں؟ نام شیبہ آپ کو پتا کون ہے؟ شیبہ کے بیٹے کا پتہ بھی نہیں ہوگا. شیبہ عبد المطلب کا اصلی نام ہے شیبہ. اور وہ پیدا ہوا تو چونکہ بالوں میں سفیدی تھی شیبہ نام رکھا. لیکن وہ کھیلتے رہے اپنے ننہال میں. 7 سال کے بعد مکہ کا شخص گیا، مدینہ سے گزرا، اس نے دیکھا لوگ تیروں سے کھیل رہے. کھیلتے کھیلتے یہ جو شیبہ ہے نا سفید سر میں بالوں والا، یہ جب تیر کمان پھینکتا نا تو کہتا آنا ابن ہاشم، میں ہاشم کا بیٹا ہوں. آنا سید ابن کعبہ ابن بطحا، میں بطحا کے سردار کا بیٹا ہوں، اس لیے میرا تیر خطا ہو سکتا ہی نہیں ہے. جب مکہ والے نے دیکھا اتنا بڑا تیر کا نشانہ، تیر مارتا اور کہتا خطا ہی نہیں ہوتا، اس نے واپس آ کے آپ کے چچا مطلب کو بتایا کہ تیرا بھتیجا تو مدینہ شریف میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور وہ تو ماشاءاللہ اب 7-8 سال کا ہو گیا. اس کو لے کے آئے اور لے کے کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مطلب نے کہا، یعنی مطلب نے چچا نے کہا یہ میرا عبد ہے، غلام. تو اسی دن سے مشہور ہو گیا عبد المطلب. سبحان اللہ. عبد المطلب کا اصل نام شیبہ ہے، عبد المطلب کنیت ہے. اور عبد المطلب وہ ہستی ہیں آپ کو پتا ہے، یہی وہ شیبہ ہے جو حضور کے دادا ہیں، حضرت عبداللہ کے والد گرامی ہیں. سبحان اللہ. اور جب واپس آئے اس وقت تک ابھی خانہ کعبہ کا پتہ نہیں تھا، اور خانہ کعبہ کو جو ساتھ زمزم کنواں ہے وہ بالکل دفن ہو چکا تھا. آپ کو خواب میں کہا گیا کہ زمزم کو کھودو، اس لیے کہ زمزم کا وارث آنے والا ہے، زمزم کا سنبھالنے والا آنے والا ہے. خواب میں بتایا گیا. کہا کہاں کھودو؟ فرمایا جاؤ فلاں جگہ پر اصاف اور نائلہ کے پاس جہاں 2 کبے چونچے مار رہے ہوں گے وہاں کنواں ہوگا. جب وہاں نکالا تو نیچے سے زمزم کنویں کے آثار نظر آ گئے. جب آثار نظر آئے تو قریش والے سارے آ گئے ہمارا بھی حصہ ہے. آپ نے فرمایا تمہارا حصہ کیسے؟ یہ تو مجھے کہا گیا میں کھودوں، تمہارا حصہ تو نہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم تو حصہ لیں گے. آپ نے خیر لمبی بات ہے، شرط یہ رکھی کہ ٹھیک ہے اگر حصہ لینا ہے تو پھر کوئی کرامت دکھاؤ.
بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر حصے دار بننا تو کرامت دکھاؤ. کرامت کیا ہو جی؟ کوئی نہ کوئی کرامت دکھاؤ. اپنی سواری کی کرامت دکھا دو, بیٹھنے کی کرامت دکھا دو. جناب عبد المطلب نے کہا, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو کوئی کرامت نہیں. آپ نے اپنے اونٹ کو اٹھایا اور اونٹ اٹھا تو نیچے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا.